اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عظیم الشان کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو براہ راست امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خوشنودی اور ان سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے لکھی گئی۔ کتاب کا نام ہے مکیال المکارم اور اردو ترجمے میں اس کا جو نام ہے وہ ہے ارتباط منتظر، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی۔ آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مکیال المکارم میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 2 ہم بیان کریں گے۔ کل ہم نے جہاں پر اختتام کیا تھا وہ تھا فرسودہ اسلام کی تجدید بنیاد۔ ایک عمری کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ اے پروردگار، جو کچھ دین میں انحراف ہوا اسے قائم کے ذریعے تجدید فرما۔ ایک اور دعا میں امام علی رضا علیہ السلام اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ جو کچھ دین الہی میں تغیر و تبدیلی ہوئی اسے قائم کے وسیلے سے تجدید فرما اور دین کی نئی بنیاد رکھ، تاکہ قائم کے ذریعے شرع محمدی دوبارہ لوگوں میں تازہ ہو۔ 20واں ہے دین کا کامل ہونا۔ کتاب توحید میں شیخ صدوق اپنی اسناد کے ساتھ فرماتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، قائم آل محمد علیہ السلام کے وجود مبارک کے ساتھ دین کامل ہوگا۔ 21واں ہے صحف امیر علیہ السلام کی تعلیم۔ بحار الانوار میں نعمانی حضرت امیر علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے شیعوں نے مسجد کوفہ میں خیمے لگائے ہیں، اور جس طرح قرآن نازل ہوا اسی طرح اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ نیز آپ سے ہی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں عجم کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے خیمے کوفے میں لگے ہوئے ہیں، اور جس طرح قرآن نازل ہوا اس طرح لوگوں کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اسبق بن نباتہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، مگر یہ وہی نازل شدہ قرآن نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، قرآن سے قریش اور ان کے آباء و اجداد کے 70 نام حذف کر دیے گئے ہیں۔ ابو لہب کا نام اسی لیے لے آئے کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ قرآن کو لیے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تفسیر برہان میں ہے کہ حسان بن عامری سے نقل ہوا کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ آیت کہ جو سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 ہے کہ اور بلا شبہ ہم نے آپ کو دہرائی جانے والی 7 آیتیں عطا کی ہیں اور قرآن عظیم بھی، اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تنزیل اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے کہ بے شک ہم نے تجھے 7 مثانی عطا فرمائے ہیں کہ وہ ہم ہیں۔ 22واں ہے حضرت قائم علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے ثواب اور نیک اعمال کی قبولیت۔ کمال الدین میں روایت ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر آدمی کہ جو ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے اور ولی مہدی کا منکر ہو، وہ ایسا ہے کہ جو تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا ہو۔ عبداللہ ابن ابی منصور کہتا ہے کہ میں نے پوچھا، کیا مہدی آپ کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ نے کہا کہ 7ویں امام کا 5واں فرزند کہ جو تمہاری نظروں سے غائب ہوگا اس کا نام لینا تمہارے لیے جائز نہیں۔ 23واں ہے شہدائے کربلا علیہ السلام کے خون کا بدلہ۔ مجمع البحرین میں ہے کہ سائر یعنی وہ شخص کو کسی حالت میں آرام اور سکون نہ ہو جب تک کہ وہ خون کا بدلہ نہ لے لے۔ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، خدا کے بعد کہ جس نے تجھ مقام عطا کیا اور مجھے تیری دوستی کی وجہ سے نجات ملی، میں درخواست کرتا ہوں۔ غیبت نعمانی میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ قائم کا کام مخالفین سے انتقام لینا ہے۔ تفسیر عباس میں یہ جو آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 کہ اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص کا اختیار دے دیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کے بارے میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہیں، مظلوم شہید کیے گئے ہیں۔ ہم اولیاء خدا ہیں، جب قائم قیام کرے گا تو امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے گا، اتنا قتال کریں گے کہ 24واں ہے امام علیہ السلام کا جمال۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام زیبا ترین، خوبصورت ترین شخصیت ہیں اور لوگوں میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہوں گے۔
کتاب حجتہ میں سید بحرانی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، خدا نے مجھ سے پیمان لیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 ائمہ آئیں گے اور 9 امام لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے سورہ ملک آیت نمبر 30 میں فرمایا، کہیے کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر تمہارا پانی زمین کی تہہ میں اتر جائے تو پھر تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ کون لائے گا؟ ان کی غیبت طولانی ہوگی، لوگ ان سے نا امید ہو جائیں گے، اپنے عقائد سے پھر جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ثابت قدم رہیں گے۔ پاس جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، زمین عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ پہلے وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ 25واں ہے امام علیہ السلام کا جہاد۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے امام کے بارے میں ایک روایت نقل ہے کہ وہ بزرگوار، مجاہد اور تلاش کرنے والے ہیں۔ بحار الانوار میں امام باقر علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خون کا بدلہ لے گا اور غضب کی حالت میں خروج کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قمیض پہنے ہوئے ہوں گی کہ جو آپ سے جنگ احد کے وقت پہن رکھی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ، زرہ اور شمشیر ان کے پاس ہوگی۔ 6 ماہ تک قتل جاری رہے گا۔ 26 ہے توحید اور اسلام پر کلمہ جمع۔ دعائے ندبہ میں ایک لفظ ہے، کہاں ہیں وہ جو لوگوں کو تقوی میں جمع کریں گے؟ کتاب حجتہ میں حضرت علی علیہ السلام سے ایک آیت ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 28۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی ایسی آبادی نہیں ہوگی کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہ ہو۔ ابن عباس سے ملتا ہے کہ یہ آیت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت تحقیق پائے گی۔ علی بن ابراہیم اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت قائم آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی۔ کتاب الحجت میں عباس سے منقول ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس سورہ آل عمران آیت نمبر 83 کہ سب خوشی سے یا ناخوشی سے چاروں ناچار اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے جائیں گے، اس کے بارے میں فرمایا کہ جب امام مہدی علیہ السلام قیام کریں گے، کوئی نہیں ایسی جگہ نہ ہوگی کہ جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند نہ ہو۔ 27واں ہے دین کی نصرت کے لیے فرشتوں، جنوں اور مومنین کا جمع ہونا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 کہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جزا اور سزا کے لیے ایک جگہ لے آئے گا۔ اس کی تفسیر کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کہ قائم آل محمد کے 380 اور چند اصحاب ہیں، فرمایا کہ ایک ساعت جمع ہوں گے جس طرح خزاں کے بادل۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام اور ان کے فرزند سے منقول ہے کہ ایک گروہ مکے میں حاضر ہوگا، اور یہ اس آیت کا معنی ہے کہ وہ ان کے اصحاب ہوں گے۔ بحار الانوار میں امام صادق سے روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ان پر 30,313 فرشتے نازل ہوں گے۔ ابان بن ثعلب نے عرض کی، کیا یہ سب فرشتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں وہ فرشتے ہیں جو حضرت نوح کی کشتی میں تھے، وہ فرشتے کہ جو حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ان کے ساتھ تھے، وہ کہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے جب انہوں نے دریا کو عبور کیا، کہ جو حضرت کے اوپر جانے کے وقت تھے، 4,000 فرشتے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، 1000 فرشتے پے در پے آتے تھے، 313 کہ جو جنگ بدر میں تھے، 4000 فرشتے نازل ہوں گے تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کریں گے، انہیں اجازت نہیں ملی، اور وہ حضرت امام حسین کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کریں گے، انہیں اجازت نہیں ملی، اور وہ حضرت حسن کی قبر کے کنارے پریشان غبار آلود گریہ کر رہے ہیں تا روز قیامت ایسا کریں گے۔ ان فرشتوں کا سردار کا نام منصور ہے، اور یہ سب قائم کے ظہور کے منتظر ہیں۔ 29 ہے جمع عقول۔ کمال الدین میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، جب قائم کا ظہور ہوگا اللہ ان کی حکومت لوگوں پر قرار دے گا، پس ان کی عقلیں جمع ہو جائیں گی اور علم کامل ہوگا۔ کافی میں امام باقر سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ قیام کرے گا خدا آپ کے ہاتھوں کو بندوں کے سروں پر قرار دے گا، پس ان کی عقلیں جمع ہو جائیں گی، حلم اور بردباری کامل ہو جائے گی۔ 29 ہے امام علیہ السلام کی اسلام سے حمایت۔ اس مطلب کو آپ کے بارے میں جہاد کی بحث میں بیان کر چکے ہیں۔ بحار الانوار میں شیخ نعمانی اپنی سند سے امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دین پے در پے ضعیف ہو رہا ہے اور نابودی کی طرف جا رہا ہے۔
اپنے مقصد اور ہدف سے دور کر دیا جائے گا، اور اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک شخص اسے واپس اصلی حالت میں لے آئے گا۔ تیسواں ہے مخالفین سے آپ علیہم السلام کی جنگ۔ جنگ اور جہاد میں فرق ہے کہ جہاد کافروں سے جنگ کرنے کا نام ہے، لیکن جنگ عام سے، چنانچہ آیت حرب سے مربوط ہے کہ بے شک کہ جو لوگ خدا اور رسول سے لڑتے ہیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے، وہ اس مطلب پر ہدایت دلالت کرتی ہے۔ بحار الانوار نعمانی سے منقول ہے، جو کہ اپنی سند سے نقل ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو وہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ جاہلیت میں تھا ایسی ہی حالت کا مشاہدہ کریں گے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے جو سنگ و لکڑی اور پتھر سے بت بناتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، لیکن قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور ہوگا، لوگوں کے لیے آئیں گے جو آپ اور کتاب خدا کی تعویل اور احتجاج کریں گے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ اور کتاب الہی کی تعویل کریں گے اور بعد میں مقابلہ کریں گے۔ آپ ہی نے فرمایا کہ قائم آل محمد 13 شہر اور قبائل سے جنگ کریں گے، وہ بھی آپ سے جنگ کریں گے۔ پہلا اہل مکہ، دوسرا اہل مدینہ، تیسرا اہل شام، چوتھا بنی امیہ، پانچواں اہل بصرہ، چھٹا کرد لوگ، ساتواں اہل ویسان، آٹھواں اعراب، نواں زبہ، 10واں غنی، 11واں مباہلہ، 12واں آزد اور 13واں اہل رے۔ 31 ہے امام علیہ السلام کا حج۔ شیخ صدوق کمال الدین میں صحیح سند سے محمد بن عثمان عمری سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت قائم علیہ السلام ہر سال حج کے مراسم میں شرکت کرتے ہیں، پس لوگوں کو دیکھتا بھی ہے، ان کو پہچانتے بھی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں پہچانتے۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ شب عرفہ میں شام ہو جائے، خدا 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کے چہروں کی پہچان کرتا ہے۔ 2 فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص کس حال میں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے، پس کہتا ہے اے پروردگار، اگر فقیر ہے تو غنی فرما، مقروض ہے تو قرض ادا کر، بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی مغفرت اور رحمت فرما۔ 32 ہے زمین کی حیات آپ علیہ السلام کے وجود سے۔ شیخ صدوق کمال الدین میں اپنی سند سے محمد باقر علیہ السلام سے سورہ حدید کی آیت نمبر 17 کہ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس کی موت کے بعد، اس کے بارے میں فرمایا یعنی خدا قائم آل محمد سے زمین کی اصلاح فرمائے گا زمین پر ظلم و ستم کے بعد، اور ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے واضح طور پر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ بارش کے وسیلے سے بلکہ خدا ایسے لوگوں کو بھیجے گا کہ زمین زندہ ہوگی، عدالت کے زندہ اور حدود کے اجرا کرنا 40 دن کی بارش سے بہتر ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 مرتبہ حد کا جاری کرنا 40 روز و شب کی بارش سے بہتر ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ سورہ جمعہ کی، معذرت یہ تھوڑی صحیح رائٹنگ نہیں لکھی ہوئی، ایک آیت ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے جواب دیا کہ یعنی ظلم و ستم کے بعد عدالت۔ 33 ہے امام علیہ السلام کی ہم سے محبت۔ آپ علیہ السلام ہم پر بڑا لطف فرماتے ہیں، دوستی بھی واسع ہو جاتی ہے۔ لطف در حقیقت محبت کا پھل ہے۔ اس موضوع کے بعض مطالب بیان ہو چکے ہیں، پس حضرت ہر حال میں ان کا ہم پر احسان، اگر چاہتے ہو کہ آپ بزرگوار کی محبت ہو تو تمہیں خدا کی اطاعت کرنی چاہیے، خدا کی مخالفت آپ سے دشمنی بن جاتی ہے۔ خداوند عالم ان کے بارے میں سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ دارالاسلام میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بندہ اطاعت کے بغیر خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، جو خدا کا مطیع اور فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست اور ولی ہے، اور جو خدا کی معصیت کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ولایت گناہ سے دوری کا نام ہے۔ 34 ہے حضرت علیہ السلام حکم حق۔ کمال الدین میں اپنی سند سے
ابان بن تغلب سے روایت ہے کہ اس نے کہا، حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد مکہ میں 313 مرد آئیں کہ اہل مکہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے آباء و اجداد نہیں ہیں، ان کے پاس شمشیر 35 امام علیہ السلام کا باطنی حکم۔ امام اپنے علم کے مطابق حکم کرتے ہیں۔ بہار الانوار میں نعمانی امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حال میں کہ جب مرد ان کی خدمت میں حاضر ہوگا، آپ اسے امر نہیں کریں گے، اچانک اسے حکم دیں گے اسے واپس لے آؤ، پس اسے واپس پلٹایا جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کی گردن اڑا دو، پس مغرب اور مشرق میں سبھی آپ سے خوفزدہ ہوں گے۔ ارشاد دیلمی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد قیام کریں گے تو لوگوں میں حضرت داؤد کی طرح فیصلہ کریں گے، گواہ اور شاہد کی ضرورت نہیں ہوگی، خدا انہیں الہام فرمائے گا، پس اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے اور جن قوم کے باطن میں مخفی ہوگا اس کی خبر دیں گے، نشانی کے ذریعے دشمن کو دوست کی تشخیص کریں گے، جیسے کہ خدا بند متعال سورہ ہجر کی آیت نمبر 75 اور 76 میں فرماتا ہے، بے شک اس واقعے میں حقیقت کی پہچان رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ بستی کا ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے کہ جو اب تک قائم ہے۔ البتہ یہ حکیم و دانا لوگوں کے لیے عبرت کا اشارہ ہے اور وہ اپنی راہ پر قائم ہے۔ عبداللہ بن مغیرہ سے روایت نقل ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد ظہور کریں گے، قریش کے 500 افراد کھڑے ہوں گے، ان کی گردنیں اڑا دے گا، اس طرح 500 افراد اور کو کھڑے کر کے قتل کر دے گا، یہ 6 بار کام انجام دے گا۔ میں نے پوچھا، اس وقت ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ خود اور ان کے پیروکار۔ اور آپ ہی سے منقول ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو مسجد الحرام کو اس کی اصل بنیاد تک منہدم کریں گے، مقام ابراہیم پہلے والی جگہ واپس لے آئیں گے، بنی شیبہ کے قطع کریں گے، کعبے پر آویزہ کریں گے، اس پر یہ لکھے گا یہ کعبے کے چور ہیں۔ 36 امام علیہ السلام کا خلق۔ بہار الانوار میں نعمانی اپنی سند سے ابو وائل سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سردار کا نام دیا۔ خدا ان کی نسل سے ایک شخص پیدا کرے گا کہ جو تمہارے رسول کے ہم نام، اخلاق و عادات میں رسول کے مشابہ، جب لوگ اس سے غافل ہو جائیں، ظلم و ستم عام ہوگا تو وہ خروج کریں گے، ان کے خروج سے اہل آسمان خوش ہوں گے، اس کی پیشانی 37 ہے امام علیہ السلام کا خوف۔ کافی میں زرارہ کی سند سے روایت نقل ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم کے قیام سے پہلے غیبت ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے قتل ہونے کا خوف ہے۔ زرارہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اگر میں نے اس زمانے کو پا لیا تو کیا عمل انجام دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے زرارہ، اگر تو نے اس زمانے کو پایا تو یہ دعا پڑھنا، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ 38 ہے مسلمانوں پر آپ علیہ السلام کی خلافت۔ اس موضوع کے کچھ مطالب تیسرے حصے میں بیان ہو چکے ہیں۔ نیز کفایت الاثر میں ایک روایت ہے کہ جو اہل سنت سے نقل ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 12 خلفاء ہیں، ان میں سے 9 خلفاء امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، ان میں سے 9 امام قائم مہدی ہیں، پس دوستان خوش نصیب ہیں اور دشمنوں پر افسوس۔ اس کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت نے فرمایا، قیامت اس وقت برپا نہیں ہوگی جب تک امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے، پس اس وقت خدا فرمائے گا کہ جو ان کی پیروی کرے گا نجات پائے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ پس خدا کے لیے اے اللہ کے بندوں اس کی طرف آؤ، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ بہار الانوار میں کشف الغمہ سے ایک روایت نقل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی علیہ السلام ظہور کرے گا تو اس کے سر پر بال ہوگا جس کے سر پر بادل ہوگا، جس میں منادی ندا دے گا، یہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا، خدا کا خلیفہ مہدی آئے گا، جب اس کی خبر سنو،
ان کی طرف جاؤ اور ان کی بیعت کرو، بے شک وہ ہدایت کرنے والا اللہ کا خلیفہ ہے۔ 39 ہے مومنین کے لیے حضرت علیہ السلام کی دعا۔ احتجاج کے آخر میں قائم کی دستخط والی روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، کیونکہ ہم ان کی حفاظت کے لیے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جو خدا سے زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں، پس امر سے اولیاء الہی کے دلدہ اطمینان اور آرام و سکون ملتا ہے۔ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں، میں سامرا کی زمین پر تھا، سحر خیز افراد کو دعا کرتے سنا اور اسے حفظ کر لیا اور انہیں باقی رکھ، یا فرمایا انہیں زندہ رکھ، ہماری حکومت عزت ہمارے ملک و دولت میں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس میں کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا: پہلا، خدا کے لیے خالص عمل انجام دینا، دوسرا، ائمہ اور مسلمانوں کے رہنماؤں کے لیے خیر اندیشی، تیسرا، ان کے ساتھ جماعت، کیونکہ ان کی دعا عام ہے کہ جو ان کی پیروی کرتا ہے۔ 40 ہے امام علیہ السلام کی حق کی طرف دعوت۔ آپ کی زیارت میں ملتا ہے، سلام ہو تجھ پر اے دعوت الہی دینے والے، اے مظہر صفات ربانی۔ نیز زیارت جامعہ میں بھی آیا ہے کہ سلام ہو ائمہ پر کہ جو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں اور ہدایت کرنے والے ہیں۔ کافی اور کمال الدین میں عبدالعزیز بن مسلم سے روایت نقل ہوئی کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، امام خدا کی خلق میں اس کا امین ہے اور اس کے بندوں پر حجت، اس کے ملک میں خلیفہ ہے، خدا کی طرف دعوت دینے والا اور حقوق کی رعایت کرنے والا ہے۔ 41 ہے امام علیہ السلام کی برکت سے بلا اور مصیبت کا دور ہونا۔ اس موضوع کے بعض مطلب حرف اول میں بیان ہو چکے ہیں۔ خراج میں ایک روایت موجود ہے کہ جو اس موضوع پر دلالت کرتی ہے۔ علان ظریف سے اور وہ خادم نصر سے نقل کرتے ہیں کہ میں صاحب الزمان کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ گہوارے میں تھے، پس آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، میرے لیے سرخ صندل لے آؤ۔ میں ان کے لیے لے آیا۔ اس وقت مجھے فرمایا، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ آپ میرے آقا، میرے سردار کے فرزند ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں نے یہ نہیں پوچھا۔ میں نے عرض کی کہ آپ وضاحت فرمائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں خاتم الاوصیاء ہوں، صرف میرے وسیلے سے مصیبتیں میرے شیعان سے دفع ہوتی ہیں۔ شیخ صدوق کمال الدین میں حضرت علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل آسمان کے لیے ستارے امان ہیں، اگر ستارے ختم ہو جائیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ میرا خاندان اہل زمین کے لیے امان ہے، اگر میرے اہل بیت علیہ السلام نہ ہوں تو اہل زمین بھی نہ ہوں گے۔ 42 ہے امام علیہ السلام کے ہاتھوں دشمنوں کا ذلیل ہونا۔ کافی میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، ہر ناسبی کو ایمان لانے کا حکم دیا جائے گا، پس اگر بطور حقیقی اسے قبول کیا تو کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اگر قبول نہ کیا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا یا انہیں جزیہ دینا چاہیے۔ سب اکٹھے ہوں گے اور انہیں بڑے شہروں کی طرف بھگا دیں گے۔ 43 ہے آپ کی دولت میں مخلوق کو آرام اور سکون ملنا۔ ابن عباس سے بہار میں سورہ توبہ آیت نمبر 33 کے حوالے سے کہ جس کا ترجمہ ہے، اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ اس وقت تحقیق پذیر ہوگا کہ جب نہ یہودی نہ عیسائی بلکہ صرف مسلمان ہوں گے، جہاں تک کہ بھیڑ اور بھیڑیا، گائے اور شیر، انسان اور سانپ ایک دوسرے سے امان میں ہوں گے۔ نیز بہار الانوار میں حضرت امیر علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ نے حضرت قائم علیہ السلام کے اوصاف میں فرمایا، ان کی دولت میں درندے صلح کریں گے، زمین سے سبزہ اگے گا، آسمان سے برکت نازل ہوگی۔ اور اس کتاب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نقل ہے کہ آپ نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہے، ان کے بدن کا رنگ عربی قوم کا ہوگا، وہ قوی باصلاحیت ہیں، ان کا دایاں رخسار ستارے کی مانند چمکے گا، زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے کہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی، زمین و آسمان کی مخلوق اور ہوا کے پرندے ان کی خلافت میں راضی ہوں گے۔ 44 ہے امام علیہ السلام کا زہد۔ کافی میں حماد بن عثمان سے روایت ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کی خلافت میں تھا، ایک آدمی نے عرض کی، اصلحک اللہ، کیا تجھے یاد ہے کہ حضرت علی سستا اور کھردرا لباس پہنتے تھے؟ ان کے لباس کی قیمت 4 درہم ہوتی تھی، اب آپ کے پاس اچھا اور نیا لباس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی اس لیے ایسا لباس پہنتے تھے تاکہ لوگ
اعتراض نہ کریں، لیکن آج کل ایسا نہیں، بلکہ اس جیسا لباس پہننے سے لوگ اعتراض کریں گے۔ بس بہترین لباس اس زمانے کا لباس ہے سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے۔ ان کے زمانے میں دوبارہ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل ہوگا، لوگ موٹا اور سخت لباس پہنیں گے۔ اس کتاب میں معلّہ بن خنیس سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، قربان جاؤں، بنو عباس یاد آتے ہیں جو نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ بس اپنے آپ سے کہنے لگا، اگر حکومت تمہارے پاس ہوتی تو ہم بھی ثروت مند ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس اے معلّہ، خدا کی قسم، اگر حکومت ہمارے پاس ہوتی تو شب داری ہوتی، روزانہ کے کام کاج کرتے اور سخت لباس پہنتے۔ 45 ہے ائمہ علیہ السلام کے حرم میں آپ علیہ السلام کی زیارت۔ بہار میں جزیرہ خضرہ میں آیا ہے کہ سید شمس الدین راوی کے جواب میں کہا کہ جس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام حج ادا کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے ایک قدم ہے، ہاں وہ ہر سال حج بجا لاتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی مدینہ، عراق اور طوس میں زیارت کرتے ہیں۔ 46 امام علیہ السلام کی سیرت۔ بہار میں حضرت امام باقر علیہ السلام آپ کے وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے۔ اسی طرح بہار میں شیخ نعمانی اپنی سند سے عبداللہ ابن عطا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو کس کی سیرت پر عمل کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سے پہلے والے ماحول کو ویران کریں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا، اور اسلام کا نیا آغاز ہوگا۔ کتاب بصائر میں عبد الملک بن آئین سے ملتا ہے، اس نے کہا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی بعض کتب مجھے دکھائیں، پھر فرمایا یہ کتب کس لیے لکھی گئیں؟ میں نے عرض کی مطلب کتنا واضح اور روشن ہے؟ آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کی جیسے وہ جانتا تھا کہ حضرت قائم۔ 47 ہے امام علیہ السلام کی سخاوت۔ بہار الانوار میں شیخ نعمانی حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دین تم سے دور اور خون میں غوطہ ور ہے، اسے واپس اصلی حالت کوئی نہیں لا سکتا سوائے قائم آل محمد کے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا میں زمین کا ظاہری اور باطنی اموال قائم آل محمد کے پاس ہے، لوگوں سے کہا جائے گا آؤ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم نے اپنے رشتہ داروں اور رشتہ داری قطع کی تھی، ناحق خون بہایا اور حرام کاموں میں مرتکب ہوئے، بس قائم آل محمد ان کو ثروت بخش دے گا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں بخشا۔ اہل سنت کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ایک مرد مہدی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مجھے عطا فرمائیں، پس جتنا وہ مرد اٹھا سکتا ہے اتنا اسے عطا ہوگا۔ 48 ہے ہماری شفاعت۔ آیت الحرام میں عامہ سے نقل ہوا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حوض کوثر پہ لے جاؤں گا، اے علی تو ساقی کوثر ہے۔ امام حسن علیہ السلام حمایت کرنے والے، حسین فرمان دینے والے، سجاد تقسیم کرنے والے، باقر نشر کرنے والے، صادق اہتمام کرنے والے، موسیٰ کاظم محب اور بغض رکھنے والوں کو شمار کرنے والے، علی رضا مومنین کو زینت دینے والے، محمد تقی جنتیوں کو اپنی جگہ لانے والے، علی نقی شیعوں کو خطیب اور ان کا حور العین سے شادی کرانے والے، حسن عسکری جنتی افراد کے لیے چراغ ہیں جن سے وہ روشنی حاصل کریں گے، اور مہدی روز قیامت شفاعت کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے سب ائمہ شفاعت کرنے والے ہیں۔ اس حدیث میں شفاعت کو آخر الزمان علیہ السلام سے مختص کیا گیا ہے کیونکہ آپ پر اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ 49 ہے ہمارے لیے امام علیہ السلام کی شہادت۔ سورہ نساء آیت نمبر 41 میں ہے، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ کافی میں اس آیت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا یہ آیت صرف امت محمدی کے لیے نازل ہوئی، ہر زمانے میں ہم میں سے اس امت پر ایک امام ناظر اور شاہد رہا اور محمد ہم پر گواہ ہیں۔ نیز آپ سے ہی منقول ہے کہ ہم لوگوں پر گواہ ہیں، بس جو ہماری تصدیق کرتا ہے ہم روز قیامت اس کی تصدیق کریں گے
اور جو ہمیں انکار کرتا ہے ہم بھی روز قیامت اس کی تکذیب کریں گے۔ 50 ہے امام مہدی علیہ السلام کی شرافت۔ بہار میں نعمانی اپنی سند سے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا، کیا قائم آل محمد پیدا ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ ان کے زمانے کو پاتا تو پوری زندگی ان کے ہمراہ رہتا۔ 51 ہے امام علیہ السلام کا صبر۔ کمال الدین اور دوسری کتب میں حدیث لوح میں روایت ہے کہ جس میں حضرت مہدی علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ ملتا ہے کہ کمال موسیٰ، درخشندگی عیسیٰ، صبر ایوب سب صفات۔ 52 ہے امام علیہ السلام کی ضیافت۔ دارالاسلام میں قصص الانبیاء میں نقل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو ذیفان کی کنیت دی گئی، اور یہ اس لیے کہ آپ صبح کا کھانا اور شام کا کھانا مہمان کے بغیر تناول نہیں فرماتے تھے۔ بعض اوقات ایک فرسنگ یا 2 یا اس سے بھی زیادہ کی مسافت طے کرتے تاکہ انہیں کوئی مہمان مل سکے اور آپ کی ضیافت قیامت تک جاری رہے۔ خدا سورہ نور آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے کہ یہ ضیافت اور مہمانی علوم اور سنت کے ذریعے ہیں کہ جو وجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام کی وجہ سے قیامت تک برپا ہے۔ روز جمعہ کی زیارت میں بھی وہ کچھ اس طرح سے پڑھتے ہیں، وَأَنَا یا مولایا فِيهِ ضَيْفُكَ وَجَارَكَ، اے میرے آقا آج کے دن میں تیرا مہمان ہوں اور تیری پناہ میں ہوں۔ کتاب دارالسلام میں مشکلات طبری سے نقل ہوا کہ ایک شخص نے امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یہ کیسے ہے کہ ابو دلف کے پاس 4001 گاؤں تھے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات ایک مومن اس کے پاس بطور مہمان آیا، اس نے ایک تشت میں 4001 کھجور کے دانے اسے دیے، بس خدا نے اسے ہر دانے کے بدلے ایک گاؤں نصیب کیا۔ 53 ہے امام علیہ السلام سے ضمیر کی طہارت۔ کمال الدین میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، خدا نے 14 انوار کو مخلوق سے پہلے 14,000 سال خلق فرمایا جو کہ ہمیں ارواح ہیں۔ عرض کیا گیا، اے فرزند رسول، یہ 14 انوار کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور حسین کی نسل سے آئمہ اور قائم آل محمد آخری ہوں گے کہ جو طولانی غیبت کے بعد ظہور کریں گے، اس وقت دجال کو قتل کریں گے، زمین کو ہر قسم کے ظلم و ستم سے پاک کریں گے۔ 54 ہے طالب حقوق و خون آئمہ علیہ السلام و مومنین۔ بہار الانوار میں حضرت امیر علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں اور یہ میرے بیٹے شہید ہوں، خدا ضرور آخری زمانے میں ہم سے ایک فرد کا ظہور فرمائے گا کہ جو ہمارے خون کا مطالبہ کرے گا، البتہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب رہے گا تاکہ گمراہ لوگ اور ہدایت والے جدا ہو جائیں۔ اس طرح کے جاہل لوگ یہ کہیں گے کہ خدا کو آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ 55 ہے قائم علیہ السلام کی دشمنوں پر کامیابی۔ کافی میں حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم میں سے ایک امام غائب ہے کہ جو فاتح ہے، جب خدا نے چاہا ان کا ظہور ہوگا اور خدا کے حکم سے قیام کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کہ تھوڑی مدت تک ہمیں مہلت کیوں نہ دی، اس کے بارے میں فرمایا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک نصرت اور فتح ان کے ساتھ ہے۔ 56 ہے امام علیہ السلام پر دشمنوں کا ظلم۔ علی بن ابراہیم اپنی تفسیر میں اپنی سند سے حضرت باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 51 اور جو شخص بھی ظلم کے بعد بدلہ لے اس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت قائم اور ان کے اصحاب مراد ہیں۔ 57 ہے ظہور کمالات آئمہ اور ان کا اخلاق۔ کچھ مطالب پہلے گزر چکے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام علوم ظاہر اور باطن کی آشکار کرنے والے ہیں کہ خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ کو عطا فرمایا۔ امام زمانہ علیہ السلام مظہر تمام کمالات آئمہ ہیں۔ اس مطلب پر مزید ایک روایت ہے کہ جو بہار میں نقل ہے، حضرت امیر علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک گروہ اصحاب بھی موجود تھا۔ آپ سے کہا گیا، یا امیر المومنین، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا کلام مشکل ہے، دانا افراد کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اصحاب نے اصرار کیا
کہ نہیں کوئی سخن کہیں۔ بس آپ نے ان سے کہا اٹھو، گھر میں داخل ہوئے۔ فرمایا میں وہ ہوں جسے برتری حاصل تھی اور شکست دی گئی، میں وہ ہوں کچھ زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں اول و آخر و ظاہر و باطن ہوں۔ اصحاب غصے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے کفر کیا۔ پھر وہ اٹھ گئے۔ حضرت نے دروازے سے فرمایا کہ اے دروازے ان لوگوں پر بند رہنا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ پس آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ میرا کلام دشوار ہے اور دانا افراد کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، آؤ تاکہ تمہیں تفصیل سے بتاؤں۔ یہ کہہ کر میں نے کہا کہ میں نے برتری حاصل کی اور شکست دی۔ بتایا کہ میں نے اس شمشیر سے تم پر برتری حاصل کی اور تمہیں شکست دی، یہاں تک کہ تم خدا اور رسول پر ایمان لائے تھے۔ یہ کہ میں نے کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، یعنی میں اسلام کو زندہ کرتا ہوں اور بدعت کو مارتا ہوں۔ یہ کہ میں نے کہا کہ میں اول ہوں، یعنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے والا پہلا فرد ہوں۔ اور یہ کہ میں نے آخر میں، یعنی کہ میں آخری ہوں کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پہنا اور اسے دفن کیا۔ اور یہ کہ میں ظاہر اور باطن ہوں، یعنی علم ظاہر اور باطن میرے پاس ہے۔ 58 ہے امام علیہ السلام کا علم۔ اس موضوع پر بعض مطالب بیان ہو چکے ہیں۔ کمال الدین میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کتاب الہی کا علم، سنت رسول ہمارے مہدی کے دل میں رشد کرے گا، جس طرح بہترین طریقے سے گھاس اگتی ہے۔ بس تم میں سے اگر کوئی باقی رہے تو ان کا دیدار کرنا، جب ان کو دیکھو تو یہ کہو اے صاحب خانہ سلام ہو، اے خانہ نبوت و مرکز علوم و عظمت رسالت۔ بہار الانوار میں نعمانی اپنی سند سے امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے نقل کیا، ایک آدمی حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ ہمیں مہدی کے بارے بتائیں۔ آپ نے کہا کہ جب کئی صدیاں گزر جائیں، نسلیں ختم ہو جائیں، مومنین کم ہو جائیں، امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب چلے جائیں، بس وہی جگہ ہے۔ اس نے عرض کی اے امیر المومنین، یہ مرد کا کس طائفے سے تعلق ہے؟ آپ نے کہا بنی ہاشم سے، اپنے اہل خانہ نے اس پر جفا کیا۔ آپ نے حضرت قائم کی صفات بیان کرنا شروع کی اور کہا کہ تم سے زیادہ پناہ دینے والا، اس کا علم تم سے زیادہ، صلہ رحمی سبقت کرنے والا۔ خدایا جب ان کی بیعت ہو تو غم و اندوہ کو دور فرما، امت کو تفرقے سے نجات دے۔ پس جب خدا نے تمہیں ان کا دیدار نصیب کیا تو قطعی ارادہ رکھو جب آپ کا دیدار ہو تو کسی کی طرف نہ جانا، صرف ان کا ساتھ دینا۔ پھر اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور ایک آہ لی اور خود شدت اشتیاق کا اظہار فرمایا۔ 59 ہے امام علیہ السلام کے ظہور سے عزت اولیاء۔ ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں این المعز الاولیاء وعز الاعداء، کہاں ہیں اولیاء کو عزیز کرنے والے اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والے۔ کمال الدین میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا گویا اصحاب مہدی کو دیکھ رہا ہوں کہ جس نے مشرق و مغرب کو پر کر رکھا ہے۔ تمام موجودات حتیٰ کہ حیوانات، درندے، وحشی پرندے آپ کی اطاعت کریں گے اور ہر کام میں آپ سے راضی ہوں گے۔ 60 ہے امام علیہ السلام کے دشمنوں پر عذاب۔ امام صادق علیہ السلام قرآن کی سورہ ہود آیت نمبر 8 کی آیت کہ اگر ہم ان پر عذاب نازل کرنے میں ایک مقررہ مدت تک تاخیر بھی کر دیں تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ کون سی چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عذاب قائم آل محمد اور امت معدود اہل بدر اور حضرت کے اصحاب ہیں۔ علی بن ابراہیم سورہ معارج کی آیت نمبر 1 کہ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا، اس کے بارے میں پوچھا صلح ہے کہ جو مغرب کی طرف سے آئے گی، بنی امیہ کا خاندان جلایا جائے گا اور آل محمد کے گھر کو بھی جلا دیں گے اور وہ مہدی ہے اور اس کے بعد میں بحث آئے گی۔ 61 ہے امام علیہ السلام کی عدالت۔ آپ ایک زیبا ترین صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ عدل و انصاف کریں۔ آپ عدل کا لقب دیا گیا ہے کہ وہ دعا کہ جو ماہ رمضان میں آپ ہی سے نقل ہوئی کہ جسے دعائے افتتاح بھی کہتے ہیں۔ کمال الدین میں ابھی سے روایت نقل ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قائم علیہ السلام کی صفات بیان
کم ہی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں کلمہ عدل نہ ہو۔ کمال الدین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک میرے خلفاء اوصیاء مخلوق خدا حجت الہی 12 ہیں۔ میں نے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ بہت سی احادیث سے ملتا ہے کہ آخر الزمان میں حاکم قاضی لوگ ظلم و ستم کریں گے، پس جب حضرت قائم علیہ السلام ظہور کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے، حکومت عدل و انصاف والی ہوگی، تمام دنیا میں عدالت قائم ہوگی۔ لہٰذا حضرت صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بہار میں غیبت نعمانی سے نقل ہے کہ خدا کی قسم ہر گھر میں عدل ہوگا جس طرح موسم گرما اور سرما داخل ہوتا ہے۔ 62 ہے ہدایت پر ہوائے نفس۔ حضرت امیر علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ہوائے نفس کو مطیع اور ہدایت کے تابع بنائیں گے۔ 63 ہے حضرت قائم علیہ السلام کی عطا۔ اہل سنت کے ذریعے بہار اور غایت المرام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے، آپ نے فرمایا کہ جب زمانے میں نشیب و فراز آئیں گے، فتنہ عام ہوگا، تو ایک ایسا آدمی آئے گا جس کی بخشش گوارا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت قائم آل محمد کی یہ عطا اس لیے ہے کیونکہ ظہور سے پہلے تنگی اور سختی میں ہوں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف و خطر، بھوک و پیاس، کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصانات کے ساتھ۔ اس کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ حضرت قائم علیہ السلام کے قیام کے وقت مومنین کے لیے ہے۔ کمال الدین میں حدیث ابراہیم کرخی نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی کہ حضرت قائم کی صفات میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، وہ شیعوں کو شدید مشکلات اور سختیوں سے نجات دلانے والے ہیں۔ 64 ہے لوگوں سے امام علیہ السلام کی عزلت۔ بعض مطالب بیان ہو چکے ہیں۔ ایک صحیح روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، ناچار صاحب امر کے لیے غیبت ہوگی۔ غیبت کے زمانے میں حضرت لوگوں سے عزلت یعنی گوشہ نشینی اختیار کریں گے، اور کتنی اچھی منزل ہے مدینہ اور 30 وحشی افراد کے ساتھ نہیں۔ علی بن محزیار کے واقعے میں کہ جو کمال الدین میں ذکر ہے، حضرت سے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے والد گرامی نے مجھ سے عہد لیا کہ پنہانی سرزمین دور سکون اختیار کروں تاکہ مخفی رہوں، تاکہ ظالموں کے شر سے محفوظ رہوں۔ 65 ہے امام علیہ السلام کی عبادت۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ شب بیداری کی وجہ سے ان کا رنگ زرد ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ وہی معنی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کا چہرہ سونے کی مانند ہے۔ 66 ہے امام علیہ السلام کی غیبت۔ یہ غیبت حضرت قائم علیہ السلام پروردگار کے حکم سے واقع ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار نے اس غیبت کے واقع ہونے کی خبر دی۔ کمال الدین میں ملتا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہے، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، خلق و خلق کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ میرے مشابہ، ان کی غیبت میں امت گمراہ ہو جائے گی، پھر ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند قائم ظاہر ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے پھیر دیں گے جیسے پہلے وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ نیز حضرت فرماتے ہیں کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے، اس کے لیے غیبت ہے جس میں امت گمراہ ہوگی، انبیاء کا ذخیرہ لایا جائے گا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے پہلے ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب قائم کا ذکر ہو فرمایا لیکن وہ غائب ہوگا، حتیٰ کہ جاہل آدمی کہے گا کہ خدا کو آل محمد کی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن بن علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین ابن علی سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس امت کا قائم آل محمد میری اولاد میں سے نواں فرد ہے، وہ غائب ہے، ہمارے اہل بیت کا تسلیم ہو۔ اس آیت جو کہ آیت ہے سورہ تکویر کی آیت نمبر 15 اور 16 کہ تو نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، سیدھے چلنے اور چھپ جانے والے ستاروں کی۔ اس کے بارے میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مولود ہے کہ جو آخر الزمان ہے،
وہ اس عطرت سے مہدی ہے، ان کے لیے غیبت ہوگی، بعض گروہ گمراہ۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی علی ابن جعفر سے مروی ہے کہ جب 5واں فرزند 8ویں ائمہ میں سے غائب ہوگا ان کی پیروی کرتے۔ حسین بن خالد سے منقول ہے، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو پرہیزگار نہ ہو اس کا دین نہیں، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں۔ جواب میں لکھا کہ جب تمہارا قائم آل محمد ظالمین کی سرزمین سے غائب ہوں گے، فرج کے لیے متوقع رہو۔ احمد بن اسحاق بن سعد الاشری سے منقول ہے کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ارادہ کیا کہ آپ سے ان کے بعد ان کے جانشین کے بارے میں سوال کروں، شاکرین میں سے بنوں کہ کل روز قیامت ہمارے ساتھ اعلیٰ درجے پر فائز ہوگے۔ ابو محمد حسن بن محمد منقول ہے کہ اس سال کے جب شیخ ابو الحسن علی بن محمد صبری نے وفات پائی، میں بغداد میں تھا۔ وفات سے چند روز پہلے ان کی خدمت میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک دستخط والی روایت لوگوں کے لیے ہے کہ جس کی عبارت میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن، اے علی بن محمد سمری، میں اس کی آخری بات تھی اور وہ سنی گئی۔ اس کے بعد یہاں پر چند نکات ہیں کہ جو امام علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے ہوں گے، وہ انشاءاللہ کہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کریں گے۔ اور اگر میری وائس کے پیچھے کہیں پر کچھ ڈسٹربنس ہو، بہت حد تک میں نے کوشش کی، لیکن چند جگہوں پر میں میرے بس سے باہر ہو جاتی ہے ان آوازوں کو روکنا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آئیے اس نشست کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ الہی ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو روشن فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اگر آپ کو یہ کوشش میری پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔